بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 42، سندرس نفس الموضوع، الأوضاع الراهنة. الأوضاع الراهنة موجودة حالات، ولكن العبارات جديدة والتعبيرات الجديدة عندنا التعبیرات المنتخبہ، منتخب تعبیرات ہیں جو کہ موجودہ حالات کے مطابق اور مناسبت اور اس کے حوالے سے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اقرؤوا معی، میرے ساتھ پڑھیے۔ اقرؤوا معی، هل تعلم ما حدث امس؟ هل تعلم یا اخی ما حدث امس؟ کیا آپ کے علم میں ہے ما حدث، جو حادثہ ہوا ہے، امسی گزشتہ کل۔ هل تعلم، کیا آپ کے علم میں ہے، هل تعرف، کیا آپ معرفت رکھتے ہیں یعنی آپ کو معلوم ہے، ما حدث، جو کہ حادثہ ہوا ہے، ما حصل، جو حاصل ہوا ہے، امسی کل۔ لا ادری، مجھے نہیں پتہ، لا ادری بمعنی لا اعلم، مجھے علم نہیں ہے اس بات کا جو آپ بتا رہے ہیں۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، ما حدث، جو واقعہ پیش آیا ہے۔ لأنی، کیونکہ میں، لأنی، کیونکہ میں، مشغول، لأنی مشغول بالدراسہ، کیونکہ میں پڑھنے میں مشغول ہوں یا پڑھنے میں مشغول تھا۔ لأنی کنت، اس کا اضافہ کر دیں، لأنی کنت، کیونکہ میں تھا، مشغول بالدراست، لأنی کنت مشغولا بالدراست، کیونکہ میں پڑھنے میں اور پڑھائی میں مشغول تھا۔ مجھے کیا پتہ کل کیا ہوا ہے۔ تو یہ دو جملے ہم نے یہاں پر سیکھے، مزید ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے جملے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوار، یہ حوار ہے، حول الاوضاع، موجودہ حالات کے مطابق، الراہنہ، جو کہ اس وقت درپیش ہیں، جو کہ موجود ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا انداز۔ پچھلے سبق میں بھی کچھ جملے تھے، لیکن اس سبق میں اسلوب مختلف ہے۔ انداز، عربی میں انداز کو اسلوب جدید، اسلوب جدید، نیا انداز، نیا طریقہ۔ هل سمعت، کیا آپ نے سنا ہے، بما حدث امسی، جو کل حادثہ ہوا ہے، کیا تم نے کل گزشتہ کے حادثے کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ هل سمعت، کیا آپ نے سنا ہے۔ هل تسمع، کیا آپ سنتے ہیں۔ تسمع مضارع کا صیغہ ہے۔ هل تسمع، کیا آپ سنتے ہیں، بما حدث، جو حادث ہوا ہے، بما حصل، جو حاصل ہوا ہے، امسی گزشتہ کل۔ ما لی وللاخبار، کیا ہے میرے لیے، وللاخبار، اور جو خبریں ہیں، یعنی میرا کیا واسطہ، مجھے کیا ملے گا کہ میں باہر کی خبروں سے، یعنی مجھے اس کا علم ہو یا میں اس کے بارے میں معلومات۔ ما لی وللاخبار، جس طرح ہم کہیں گے ما لی وللغیاب، مجھے، یعنی مجھے، میرے میں اور غائب ہونے میں کون سا ایسا تعلق ہے، کون سی ایسی مناسبت ہے کہ میں غائب رہوں، میں غائب نہیں رہ سکتا۔ ما لی والکذب، میں اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ ما لی وللطعام، میں اور کھانا نہیں ہو سکتا، یعنی ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کھانا جمع ہو جائے یا میرے ساتھ جھوٹ جمع۔ اسی طرح ما لی وللاخبار، مجھے خبروں سے کیا لینا دینا، میں اور خبروں میں، میرے میں اور خبر میں کیا مناسبت ہے۔ وَأَنَا مُنشَغِلٌ بِالدِّرَاسَةِ، جب کہ میرا حال یہ ہے کہ میں مشغول ہوں، مصروف ہوں پڑھنے میں، پڑھائی میں۔
مالی ولکا، میرے لیے اور آپ میں، مجھ میں اور آپ میں کیا مناسبت ہے، ہم دونوں کا کیا آپس کا تعلق ہے جو آپ اس طرح سے یعنی کھول کے آپ مذاق کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مالی وللاخباری وانا منشغل بالدراسہ، درا حالے کہ میں مشغول ہوں، پڑھائی میں مصروف ہوں۔ یا اخی، اے میرے بھائی، الخبر منتشر، الخبر شائع، الخبر منتشر، خبر تو ہر جگہ پھیل چکی ہے، شائع، شائع ہو چکی ہے، وانت، اور آپ کا حال یہ ہے، کأنک غیر موجود، آپ کے بارے میں تو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ آپ گویا کہ ہیں ہی نہیں، آپ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ جب بات ہر جگہ پھیل چکی ہے تو آپ کے کانوں میں کیسے نہیں پڑی؟ یا اخی الخبر منتشر فی کل مکان وانت کأنک غیر موجود، اور آپ کے بارے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ موجود ہی نہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی مجھے نہیں چھوڑ رہے تو اس نے تفتیش کی اور خبر کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہا، تو کہا ماذا حصل، ماذا حصل، ماذا حدث، یہ دونوں کلمہ ہم معنی مترادف ہوئے، کیا ہوا ہے، کیا حاصل ہوا ہے، کیا حادثہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا مرت سیارتن، سیارہ فاعل ہے، سیارہ فاعل مؤنث ہے تو اس لیے مرت، ویسے کیا ہے مرہ یمرو، مرت طالب بالمدرس، مرت طالب بالمدرس، طالب علم استاد کے پاس سے گزرا۔ تو مرت سیارتن، سیارہ یعنی گاڑی گزری، ٹیکسی گزری، تحمل اربعۃ اشخاص، گاڑی ایسی گاڑی جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر سوار کیے ہوئے تھی اربعۃ اشخاص، 4 آدمی، ایسی گاڑی گزری کہ جس میں 4 افراد سوار تھے۔ فما ان وصلت المقہا، جب وہ گاڑی ایک مقہا اور ہوٹل پر پہنچی، المجاورہ جو کہ برابر میں تھی، المجاورہ جوار سے ہے، جوار کہتے ہیں آپس یعنی پڑوسی، ھذا جاری، ھذا جاری، یہ میرا پڑوسی ہے، ھذا جاری یا متکلم، جارن پڑوسی، جوار قرب و جوار، قریب میں چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جاورا یجاورو مجاورتن، جاورا باب مفاعلہ سے ہے۔ فما ان وصلت المقہا، جب یہ گاڑی پہنچی کسی ہوٹل جو کہ قریب میں برابر میں تھی، لبیتنا ہمارے گھر کے قریب، المجاورہ لبیتنا، ٹھیک ہے، وہ ہوٹل جو ہمارے گھر کے قریب، الا وفتح احدهم وابلا من النار علی اصحاب المقہا، جب گھر کے قریب پہنچی یہ گاڑی، الا اچانک سے، یعنی الا اچانک سے نظر آیا کہ کسی ایک آدمی نے فائرنگ اچانک سے شروع کر دی ہوٹل والوں پر، ٹھیک ہے۔ وابل یہ صفت ہے بارش کی، وابل، آپ نے وہ ایک شرح دیکھی ہوگی، وبل الصدا، قطر الندى وبل الصدا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد بارش کی طرح گولیاں برسانا، وبلا الوابل، جو کہ مسلسل ایک چیز برستی رہے، پانی برسے یا گولیاں برسیں۔ الا وفتح احدهم، تو اچانک سے ایک ان میں سے کسی ایک نے جو گاڑی میں تھے دروازہ کھولا یا انہوں نے فائرنگ کھولی، من النار، گویا کہ وہ آگ کے شعلے تھے، علی اصحاب المقہا، ہوٹل والوں پر انہوں نے ایک دم سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی کہ اچانک، دیکھو الا وفتح، اس میں اچانک کا معنی آ رہا ہے، جیسے ہی قریب پہنچی اچانک سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی یکدم۔ یا لہو من جہل، واہ واہ، یا اوہ کتنی جہالت ہے، یا لہو من جہل، یہ بات کہی جاتی، یا لہو من مازح، اوہ کتنا ہی زیادہ مذاق کرنے والا ہے، یا لہو من حریص، یا لہو من طالب حریص، اوہ کتنا زیادہ حریص اور شوق اور شغف رکھنے والا طالب علم ہے، یا لہو من مجاہد،
واہ واہ کیا ہی اچھا مجاہد ہے، کیا ہی شوق رکھنے والا مجاہد ہے۔ تو اسی طرح یا لہو من جہل، واہ کتنی جہالت کی بات ہے، الا یعلمون کیا یہ نہیں جانتے، الا حمزۃ الاستفہام، الا یعلمون حرمت دم المسلم، کیا یہ لوگ مسلمان کے خون کے احترام سے واقف نہیں؟ کیا یہ حرمت سے احترام مراد ہے، کیا یہ مسلمان کے خون کے احترام سے واقف نہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو، اگر کوئی کسی کو مظلوم ظلماً قتل کرے اس کی کیا سزا ہوگی، اللہ اسے بھی قتل کریں۔ ثم بعد ذالک، پھر اس کے بعد کیا ہوا، دوبارہ پوچھتے ہیں، ثم بعد ذالک، اس کے بعد کیا ہوا، ماذا حدث، پھر کیا حادثہ ہوا؟ اس کے بعد کہا تعرض رجلان منہم، اس میں سے دو آدمی گولیوں کے زد میں آ گئے۔ تعرض یعنی سامنا کرنا، تعرضت للاسد، میں نے شیر کا سامنا کیا، تعرضت للاسد، میں نے شیر کا سامنا کیا۔ اسی طرح دو آدمیوں نے سامنا کیا، لہذہ الطلقات، یہ جو گولیاں برسائی گئی تھیں یا یہ جو فائرنگ ہو رہی تھی، طلقات جمع ہے طلقتن، طلقتن واحدتن، ایک فائر، طلقتن واحدہ، اور طلقات فائرنگ، مسلسل گولیاں جو برس رہی ہیں، لہذہ الطلقات، وہ اس کے سامنے آ گئے، فاودت بحیاتہما، تو وہ دونوں ہلاک ہو گئے، بینما الآخرون، جب کہ باقی جو لوگ تھے، استلقوا علی الارض فنجوا، استلقا یستلقی لیٹنا، استلقا الطالب المریض، استلقا الطالب المریض علی الفراش، استلقا الطالب المریض علی الفراش، مریض طالب علم بسترے پر لیٹ گیا۔ تو استلقوا جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ، استلقوا، جبکہ اور جو لوگ تھے وہ لیٹ گئے زمین پر، فنجوا، تو اس کی جزا کیا نکلی، فنجوا، تو وہ نجات پا گئے، فنجوا، ان کو نجات ملی اور وہ بچ گئے، نجا ینجو، نجوت من الہلاک، میں برباد ہونے سے بچ گیا، نجوت من المعصیہ، نجوت من المعصیہ، میں گناہ سے بچ گیا، انت نجوت، آپ کامیاب ہو گئے۔ اچھا پھر پوچھا الم یرہم احد، احد فاعل ہے، یرا فعل کا، الم یرہم، کیا کسی نے نہیں دیکھا تھا، احد الزبائن، کسی ایک گاہک نے بھی ان کو نہیں دیکھا، الم یرہم احد الزبائن، کیا کسی ایک گاہک نے بھی انہیں نہیں دیکھا جب انہوں نے فائرنگ کی تاکہ ان کو پہچان سکے، ان کو پکڑ سکیں، احد الزبائن، زبائن جمع ہے زبون کی، زبون کہتے ہیں گاہک کو، ھذا زبون، یہ گاہک ہے، ھؤلاء الزبائن، یہ بہت سارے گاہک ہیں جو دکان پر خریداری کرتے ہیں، بالفعل، بالفعل یقیناً دیکھا ہوگا انہوں نے، کیسے نہیں دیکھا ہوگا، بالفعل یعنی بالفعل معنی بالیقین، رآہم، انہوں نے اسے یعنی کسی ایک نے یا انہوں نے ان سب کو دیکھا تھا، ولیکن ماذا عساہ ان یفعل، لیکن وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے اس حال میں، ولیکن ماذا عساہ، تو جس نے انہیں دیکھا تھا وہ کیا کر سکتا، اس کے ہاتھ میں پستول تو نہیں تھی، پستول یا کوئی اور ایسا اسلحہ نہیں تھا، ماذا عساہ، وہ لوگ کیا کر سکتے تھے، ان یفعل، کہ وہ کریں، فعل یفعل، کوئی بھی کام کرنا، ان یفعل، وہ کوئی کام کرے، کان علیہم، ان کے اوپر واجب تھا یا وہ کر سکتے تھے، ان یسجلوا، کہ وہ گاڑی کا نمبر، سجلا یسجلو، ہم کہیں گے کتب یکتبو، کتب یکتبو لکھنا، سجلا یسجلو یعنی دفتر میں نوٹ کرنا اور اس کو محفوظ کرنا۔ اچھا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کان علیہم ان یسجلوا رقم السیارہ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ تسجیل کرتے، وہ لکھتے گاڑی کا نمبر پلیٹ، یعنی نمبر جو گاڑی کا تھا کم از کم وہ لکھ دیتے، بعد میں ان کو ہم پکڑ لیتے اور ان کو ہم اپنے قبضے میں لے آتے،
تو کہا گیا فقد سجل احدہم رقم السیارتی، ان میں سے ایک صاحب نے ان کے جو گاڑی کا نمبر تھا وہ نوٹ کیا ہے۔ قد سجل احدہم، ان میں سے کسی ایک نے گاڑی کا جو نمبر تھا وہ لکھ دیا ہے۔ وَأَخْبَرَ الشُّرْطَةَ، اور پولیس کو بھی بتا دیا ہے، بِمَلَامِحِهِمْ، ان کا حلیہ، ملمح حلیہ، ملامح جمع ہے ملامح۔ انا اعرف السارق بملامحه، بملامح وجهه، میں چور کو جانتا ہوں، چور کو دیکھنے سے پہچان لیتا ہوں جب میں اس کے چہرے کا جو حلیہ ہے یا چہرے کے جو کیا کہتے ہیں نشیب و فراز ہیں، یا اس میں اس سے دیکھ کر میں چور کو پہچان لیتا ہوں۔ انا اعرف السارق بملامح وجهه، اس کے چہرے کے جو تاثرات یا چہرے کے جو یعنی چہرے پر جو اثرات ہوتے ہیں اس سے میں جان لیتا ہوں۔ ما الذی، کیا چیز ہے، یجبرہم، ان کو مجبور کرتا ہے، علی ھذا العمل البشع، عمل موصوف ہے، بشع صفت ہے، بشع کہتے ہیں یعنی جو کہ بدترین چیز، البشع یعنی بگڑی ہوئی صورت، رجل بشع بدصورت بد مزاج آدمی، رجل حسن اچھا اور خوبصورت آدمی، اچھے کردار والا۔ ما الذی یجبرہم، کیا چیز ان کو مجبور کرتی ہے، علی ھذا العمل البشع، کہ یہ بدترین کام کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یا اخی، اے میرے بھائی، کما ارا، جو کہ میں دیکھتا ہوں یا جو میری رائے ہے، کما ارا جو میرا اندازہ ہے اور جو میں اس سے سمجھا ہوں، کما ارا میری رائے ہے، لیس ھناک دافع، وہاں کوئی بھی اس طرح کا یعنی دافع نہیں، اس طرح کا سبب نہیں ہے کہ کوئی خاص سبب ہو جس کی وجہ سے وہ قتل کرتے ہوں کسی کا، لیس ھناک دافع، ادھر کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قتل کرتے ہیں، مگر ہاں الا العصبیہ، مگر قومیت ہے، تعصب ہے، تعصب کی بنا پر وہ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا سبب نہیں کہ ان کو پیسے چاہیے، ان کو مال چاہیے، نہیں، عصبیت کی بنا پر یہ اپنے قوم یا دوسرے قوم والوں کو قتل کر رہے ہیں۔ التی قد عمت المدینہ، جو کہ پورے شہر میں لپیٹ یعنی اپنے شہر کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کس چیز نے؟ عصبیت نے، عصبیت قوم پرستی نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں اور قتل عام ہو چکا ہے۔ لیس ھناک دافع آخر الا العصبیہ، کوئی دوسرا سبب نہیں ہے سوائے عصبیت کے کہ وہ عمت، عما یا عمو، عما معنی عام ہو جانا، عم الدین فی المدینتی، شہر میں دین عام ہو گیا۔ ماشاءاللہ، امید ہے یہ سبق آپ حضرات کو یاد ہو چکا ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جو جملے آپ سیکھ گئے، جو افعال آپ نئے سیکھے ہیں، وہی افعال آپ استعمال کریں، آپس میں تکلم کا ماحول بنائیں۔ السلام علیکم۔